مسیح خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس متی رسول کی انجیل اس کا 5 باب 43ویں آیت سے لے کر 48ویں آیات مقدسہ تک۔ تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا، اپنے ہمسائے کو پیار کر اور اپنے دشمن سے کینہ رکھ۔ لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں کو پیار کرو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا مانگو، اور جو تمہیں ستائے اور بدنام کرے ان کے لیے دعا مانگو، تاکہ تم اپنے باپ کے جو آسمان پر ہے فرزند ٹھہرو، کیونکہ وہ اپنے سورج کو بدوں اور نیکوں پر طلوع کرتا ہے اور راست بازوں اور ناراستوں پر نہیں برساتا ہے۔ کیونکہ اگر تم انہی کو پیار کرو جو تمہیں پیار کرتے ہیں تو تمہارے لیے کیا اجر ہے؟ کیا محصول لینے والے بھی ایسا نہیں کرتے؟ اگر تم فقط اپنے بھائیوں ہی کو سلام کرو تو تم کو کیا فیاضی کرتے ہو؟ کیا غیر قوموں کے لوگ بھی ایسا نہیں کرتے؟ اس واسطے تم کامل ہو جیسا تمہارا آسمانی باپ کامل ہے۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ آمین۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ کامل بنو جیسا کہ تمہارا باپ کامل ہے۔ میرے عزیزو، بہار کالونی کوٹ لکھپت لاہور سے میں اینڈرو اسحاق آج کی تلاوتوں اور انجیل مقدس پر غور و غوص کے لیے حاضر خدمت ہوں۔ میرے عزیزو، آج کی انجیل مقدس میں ہم نے سنا کہ خداوند یسوع ہمیں فرماتے ہیں کہ اپنے دشمنوں کو پیار کرو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو۔ پھر فرماتے ہیں کہ ہماری سلامتی کی دعا سب کے لیے ہونی چاہیے، نہ کہ صرف ہماری جان پہچان والوں کے لیے۔ میرے عزیزو، یہ کلام یہودیوں کے لیے بہت ہی مختلف تھا۔ مختلف ہی نہیں بلکہ ان کے لیے یہ تقریباً ناممکن تھا، کیونکہ یہودیوں نے شروع ہی سے یہی تعلیم پائی تھی کہ صرف اپنے بھائیوں یعنی صرف اپنی قوم کے لوگوں کو پیار کرو، صرف ان کو ہی سلام کرو اور صرف ان ہی کا بھلا چاہو۔ یہ تعلیم اس وقت کے مذہبی رہنماؤں، فقیہوں اور فریسیوں نے تشریح کی تھی۔ اسی لیے خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا۔ یسوع مسیح نے یہ نہیں کہا کہ یوں لکھا ہوا ہے، کیونکہ اپنی قوم کے لوگوں سے پیار اور دشمن سے کینہ رکھنا اس وقت کے مذہبی رہنماؤں نے لوگوں کو شریعت کی تشریح میں کہا تھا۔ یہ تشریح صرف اس وقت نہیں بلکہ میرے عزیزو، میں نے خود بھی اپنے بزرگوں اور معاشرے کے بڑوں سے سنی کہ کوئی بھی مسیحی دوسرے مسیحی سے جھگڑا نہ کرے، لڑائی نہ کرے، اور اگر کوئی لڑائی ہو جاتی تو وہ صرف اس منطق پر صلح کے انجام پر پہنچائی جاتی کہ دونوں مسیحی ہو، شرم کرو، آپس میں لڑتے ہو، گلے ملو اور آئندہ صلح سے رہو۔ اور واقعی میں دونوں فریق صلح کر لیتے۔ یہ بات یا یہ عمل خداوند یسوع کے دور اور اس سے بھی پہلے کے دور کے یہودیوں کے دل و دماغ میں رچا بسا تھا، اور وہ فطری طور پر اپنے لوگوں کو پیار اور غیر قوموں سے نفرت یا کینہ رکھتے تھے۔ آج بھی ان کا رویہ ایسا ہی ہے۔ وہ غیر قوموں کو اپنے آپ سے قدرے کم تر سمجھتے ہیں اور انہیں سلام تک کرنا گوارا نہیں کرتے۔ میرے عزیزو، یہودیوں کا یہ رویہ شاید انہوں نے پرانے عہد نامے میں سے آج کی پہلی تلاوت، جو کہ تثنیہ شرح 26ویں باب اور اس کی 16ویں سے 19ویں آیت سے لی گئی ہے، اس سے سمجھا اور جانا تھا، جس میں لکھا ہے کہ آج کے دن خداوند نے تمہیں چن لیا ہے کہ اس کی خاص قوم بنو۔ خداوند خدا اپنے اسرائیلی قوم کو شریعت پر مکمل عمل کرنے کا کہا اور وعدہ کیا کہ اس کے نتیجے میں تمہارا خدا اور تم میرے لوگ ہوگے۔ اسرائیلی قوم نے اس وعدے پر اپنے آپ کو ساری قوموں سے الگ اور مقدم اور خدا کی پیاری قوم جان اور سمجھ لیا تھا اور اسی نظریے پر چلتے رہے۔ لیکن خداوند یسوع آج کی انجیل مقدس میں ان کو کاملیت تک پہنچانا چاہتے ہیں۔
وہ صرف اپنی قوم کے لوگوں کو ہی نہیں بلکہ دنیا میں موجود تمام انسانوں کو بلا امتیاز نسل و قوم پیار کرنے اور سب کو اپنے ہمسائے کا رتبہ دینے کی تعلیم دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ایسا کرنے سے ہم آسمانی باپ کے فرزند کہلانے کے رتبہ پر پہنچیں گے۔ کامل بنو جیسا کہ تمہارا باپ کامل ہے۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع ہمیں انتہا کی حد تک پیار کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہم ہر وقت خوش اور تمام تر فکروں اور پریشانیوں سے آزاد رہیں۔ دشمن سے کینہ رکھنا یا کسی سے بھی نفرت کرنا اپنے آپ میں ایک لعنت ہے، کیونکہ اس طرح ہم ہر وقت جانے انجانے اسی شخص کے بارے میں سوچ سوچ کر اندر ہی اندر کڑتے رہتے ہیں۔ اس کی کسی بھی خوشی اور کامیابی سے ہمارا دل حسد سے بھر جاتا ہے، ہم دل ہی دل میں اسے گالیاں تک دیتے رہتے ہیں۔ خداوند یسوع ہمیں اس لعنت سے آزاد کرتے ہیں، دشمن سے محبت اور اس کے لیے دعا کا درس دیتے ہیں۔ اس طرح ہم نفرت اور حسد، فکر اور پریشانی سے بالکل آزاد ہو جاتے ہیں اور خوشی اور تسلی کی برکت پاتے ہیں۔ اپنے دشمن کے لیے کیا دعا ہو سکتی ہے، یا ہمیں کیا دعا کرنی چاہیے؟ یہی کہ اے خداوند اس کے دل اور دماغ کو بدل، اے خداوند میرے اور اس کی سوچ کو بدل، تاکہ ہم ایک دوسرے سے نفرت اور دشمنی کی بجائے پیار اور محبت سے رہیں۔ میرے عزیزو، یہ دعا آپ خدا سے مانگ کر دیکھیں، یقین کریں آپ خود خوشی، اطمینان اور تسلی پائیں گے، اور جو آپ سے حسد کرتے ہیں، آپ سے نفرت کرتے ہیں، ایک دن آئے گا کہ وہ بھی آپ سے محبت کرنے لگیں گے، آپ سے سلام دعا لینے لگیں گے۔ یوں ہم ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وعدے کے مطابق اپنے آسمانی باپ کے فرزند کہلانے کے قابل بن جائیں گے، اور یسوع کا یہ حکم پورا کریں گے کہ کامل بنو جیسا کہ تمہارا باپ کامل ہے۔ خداوند خدا ہم سب کو اپنی برکات اور فضائل میں چھپائے رکھے، آمین۔